جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میں ہوں رانا اکبر چوہان، میرے باپ دادا کے گام یوٹیوب چینل بتا، اور آج اس کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اور ویسے سلسلے میں دیکھا جائے تو یہ اس کا پہلا ایپیسوڈ ہی کہوں گا میں، کیونکہ پہلا ایپیسوڈ جو تھا وہ صرف تعارف کا تھا، اور آج ہم باقاعدہ گاما کے تعارف کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہر ایپیسوڈ کے اندر ایک گام کا ذکر ہوئے گا انشاءاللہ، اور وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہیں گی، اور اس میں بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ شروعات ہی کہ ہر جو ہریانہ میں بڑی گوتاں تھی، جس طرح کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، ان سب کا پہلے مرکزی شہر لیا جائے گا۔ ابھی جس طرح پماروں کا مرکزی شہر کلانور تھا، جاٹو تونگروں کا سیوانی تھا، اور اس طرح جو ہماری مختلف گوتاں یہاں آباد تھیں، تو ان کا جو ہے نا مڈاڈا کا وہ قلعہ تھا، اور آسان اس طرح بڑے شہر کسی نہ کسی بڑے گام تھا ہم شروعات کریں گے، تاکہ سب گوتاں کا برابر ان کی انٹری ہوتی رہا، ہر گوت کا ایک گاؤں ترتیب وار شامل ہوتا رہا۔ آج ہم شروعات کریں گے، میں بھی چوہان ہوں تو آپ لوگ کہو گے جی میں چوہان اپنے گوت کا شروع کروں گا، بالکل اس طرح ہی۔ اور چوہان گوت کا جو مرکزی گاؤں تھا، ایک بڑا گاؤں جس کا مرکز بھی کیا جا سکا، اور خاص کر کرنال کے اندر اور ہریانہ کے اندر آپ کہہ سکو کہ اولین مسکن پہلا جو ٹھکانہ تھا چوہانہ کا، اس گاؤں کا میں ذکر کروں گا۔ وہ گاؤں تھا ضلع کرنال کے اندر گاؤں جونڈلا۔ جونڈلا گاؤں جو تھا وہ رانا ہرراج سنگھ، رانا ہری رائے بھی کہاں، اور رانا ہررا سنگھ بھی کیا کرے تھے، تو رانا ہررا سنگھ نے آباد کرا تھا۔ اور وہ تفصیلی واقعہ کہ وہ راجستھان جو چوہانہ کی ریاست تھی اجمیر کا جو آخری قلعہ تھا سامبڑ جھیل تک اگلی پاس طرف، نیم رانا کا قلعہ، انہیں کیا کہتے ہیں نیم رانا، اس جگہ کا نام تھا، اور نیم رانا کا یہ آخری قلعہ تھا چوہانہ کی ریاست کا، چوہان راجپوتوں کی۔ تو وہ نیم رانا تک چلے تھے، اور کروکشترا جو ہے نا تھانیسر وہاں جو آج کل ضلع بھی کروکشترا، وہاں سے ہندو دھرم کا مقدس مقامات ہیں، اس کی زیارت کے واسطے آ رہے تھے۔ مختلف روایات، کیونکہ یہ چیزیں سنی یعنی کچھ کتابوں کے ذریعہ رہی، تو اس میں کچھ اختلاف بھی ہو سکا، تو اس میں کوئی کسی قسم کی ضد یا ناد نہیں بنانا چاہیے، یہ ایک معلومات اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکا۔ برل وہ اس وجہ سے آ رہے تھے، تو یہاں پر آباد تھے مقامی طور پر پنڈیر راجپوت، اور پنڈیر راجپوتوں کے ان کی کوئی مٹبھیڑ ہوگی، اور پنڈیر راجپوتوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، اور پنڈیر راجپوت نے یہاں تک کھدیڑ دیے، اور وہ جمنا پار چلے گئے۔ اور اسی وجہ تھا امباڑہ ضلع جو ہے، امباڑہ ضلع کی جو دو تحصیلیں جگادری اور نارائن گڑھ، ان میں تقریباً آپ نا 99% چوہانہ کے گاؤں ملیں گے، سارے کے سارے چوہانہ امباڑے کی دونوں تحصیلوں کے اندر، جگادری کے اندر پوری میں جو ان سے مرضی گاؤں میں چلے جاؤ وہ چوہانہ کے گاؤں تھے۔ اسی طرح کرنال کے اندر جونڈلا اور اس کے آس پاس، کیونکہ کرنال کے اندر مڈال راجپوت بھی پہلے دباد تھے، اور ان کے یہاں 360 کھیڑے تھے۔ اب جونڈلے کا ساتھ ہی اگلے پاسا بانسا جیسا تھوڑا سا 2-4 کلومیٹر آگے ہمارا اس کے پیوند گاؤں تھا، اور ہمارے گاؤں تھا اگلی طرف نا مڈاڈا کے گاؤں شروع ہو جاتے سارے، جرمانہ وغیرہ سندھ وغیرہ۔ اوپر والی سائڈ پر چلے جاؤ تو کاچوا اور یہ رمبا، اور اس کے بعد ہابڑی، اور یہ کیتھل تحصیل میں بھی کچھ گاؤں تھے، یہ چوہانہ کے گاؤں تھے۔ اور یہ جو چوہان جتنے بھی خاص کر امباڑے اور کرنال میں آباد تھے، وہ سارے کے سارے رانا ہررا سنگھ کی اولاد تھی، ان کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹیاں کی اولاد مختلف جگہ پر آباد ہوئی، اپنے اپنے وہ زمینوں میں آباد ہونے گئے، وہاں نمی بستیاں نمے گام چلتے گئے۔ ایک نام رہ گیا بڑا گام تھا نسنگ بھی چوہانہ کا، وہ بھی کرنال میں ہی تھا، گوندر۔ تو اس طرح مختلف تھے، وہ ذکر سارے گاؤں کا اپنی اپنی ایپیسوڈ کے مطابق آ جائے گا۔ آج ہم اسپیشلی ذکر کریں گے صرف جونڈلا کا۔ تو جونڈلا میں جس ٹائم رانا ہررا سنگھ نے آ کے یہاں سے ٹھکانہ لگایا، خیمے شیمے لگائے، فون نے پڑاؤ کریا، تو یہاں پر جانڈ کے درخت بہت زیادہ تھے، انہوں نے جانڈ کی کوئی درخت کاٹ کوٹ کر قلعے بنائے، اور گھوڑے چھوڑنے کے واسطے قلعے باندھے۔ برسات کا موسم تھا اور وہاں قیام تھا ان کا، کچھ دن رہنے وہ قلعے جو گاڑے تھے نا، وہ برسات کا موسم اور زمین کے اچھے اثرات کی وجہ سے وہ ان میں تک کونپلا نکلے گی نا، وہ پھوٹ گئے دوبارہ نا، جس طرح کہوں درخت پھوٹ گیا، اس کی نمی بریک بریک کونپلا نویں درخت نکلنا شروع ہو گئے۔ تو
انہوں نے یہ مستقل ٹھکانہ بنا لیا اس کا اچھا شگن سمجھا کہ بڑی اچھی جگہ اور جانڈا والی جگہ تھا، اسی واسطہ اس کا نام پڑھدا بعد میں جونڈلا پڑ گیا۔ جونڈلا کیونکہ مرکزی گاؤں تھا چوہانا کا، جتنے بھی یہاں رانا ہر سنگھ کی اولاد باہر نکل دی گئی، ان کے گاؤں آباد ہوتے گئے بڑی دور دور تک اپنی اپنی زمینوں اور جس طرح جہاں تک ان کی راجدھانی، یہ ایک قسم کا ایک چھوٹی سی راجواڑہ تھا ان کا، اور اس کی راجدھانی کہہ لو کہ جونڈلا تھا۔ تو جونڈلا نے اس وقت بھی مرکزی حیثیت حاصل دی، اور ابھی بھی پارٹیشن کے وقت بھی یہاں دیکھو اس وقت بھی یہاں اچھی حویلیاں، بڑی حویلیاں، تہہ خانے والے مکانات، اور بڑا اچھا آباد شہر جس کے اندر ساری سہولیات تقریباً تھی اس وقت کے حساب کے ساتھ۔ اور کرنال تھا یہ تقریباً کوئی 6-7 میل اور آج کے حساب سے 11-12 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اس وقت بھی اس میں 1937-38 میں مڈل اسکول بھی تھا۔ ابھی تو وہ ہائر سیکنڈری اسکول ہو رہا ہے، ابھی تو وہ ہم لڑکیاں کا ہائر سیکنڈری اسکول اور لڑکیاں کا کالج بھی ہے وہاں سے جو اس وقت جو ہے۔ تو پارٹیشن سے پہلے یہاں پر 8 محلے تھے، 7 نمبرداریاں تھیں، اور ایک محلہ یہاں سی ہمارے بھائی جو ہیں تیلی برادری ملک تیلی، ان کا بھی تھا تیلیاں والا محلہ، اور باقی جو ہے نا چوہان راجپوت جو تھے باقی ان کے محلے تھے، اور 8 مسجدیں تھیں، اور ایک عیدگاہ تھی بڑی، اور اس کے اندر جو عیدگاہ تھی وہاں بھی ابھی اس وقت تو مندر بن چکی ہے۔ ایک اور شاہی مسجد تھی گڑی محلے کے اندر، وہ بھی میرے خیال میں مندر یا گرودوارے کی اس وقت شکل میں چلے گی۔ ایک مسجد تھی رمضان مسجد جو ہے نا وہ واحد مسجد ہے الحمدللہ جو کہ ابھی بھی جہاں 5 ٹائم کی نماز پڑھی جاوا، اور وہ مسجد آباد ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں جس طرح آپ بتایا تیلی تھے، اور چلوہار بھی تھے، اور کچھ باقی جس طرح ہندو بنیے تھے، برہمن بھی تھے، اور کاروباری زیادہ تک آپ نے پتہ وہ بنیا برادری کرا، اور اس کے جو تھے اس کے اندر ایک رانا جوڑ تھا جس کا نام تھا رانا جوڑ، ایک رانا کنواں تھا، ایک پیر کی مزار کیا جا پیر کی مزار، رانا پرتاپ کی مزار۔ اب اس کے اندر 2 روایتیں میں نے ملیاں ان کی، رانا ہر کی کوئی 5ویں 6ٹھی نسل میں تھے، جو میرے پہ پہلے معلومات تھی رانا کامدیو، جن کی 4 بیٹے تھے، اور ان کے جو 3 بیٹے تھے بڑے وہ اپنے پرانے دھرم پہ ہندو میں ہی تھے۔ اس میں ایک تھا بلال دے، ایک عبد دے، اور ایک سکھا۔ تو جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا وہ تھا نصیر الدین، تو وہ جو ہے نا قائم دین جو ہیں وہ مسلمان، کامدیو مسلمان ہو گئے تھے، اور کچھ جگہ پر ان کا نام رانا پرتاپ بھی ہے، پرتاپ۔ بہرحال یہ بات پر سب متفق ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام قائم دین رکھا تھا، اور ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ ان کے باپ کے ساتھ یعنی کہ باپ کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا نصیر الدین۔ آگا پھر ان کی اولاد جو ہے نا نصیر الدین کی اولاد نہ آگا پھر جس طرح بانسا، اور اس بانسے میں بھی یعنی کہ نصیر الدین کا بیٹا تھا اس کی آگا اولاد تھی، اور 1-2 اور جگہ، اور جو 3 ان کے مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں ایک کی جو سکھا تھا اس نے ہمارا جو گاؤں تھا پیونت وہ بسایا تھا، اور وہ باقی جو تھے ایک نیسنگ اور ایک سیونکڑا، تو ان گاؤں میں ان کی اولاد تھی جو مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ ذکر ارد مزار تھا، تو ابھی وہ پیر کی مزار نہ کیا جاوا، رانا قائم دین کی مزار، رانا پرتاپ کی بھی وہاں ہندو بھی ابھی تک وہاں سے جاواں، اس میں بڑا ان کے دھرم کے مطابق تو مزار قائم ہاں جن گاؤں میں بھی ذکر کرا جاوا، تو مزار اور جیسی کوئی درگاہ تھی وہ ابھی تک قائم ہے، کیونکہ وہ ان کے وہ اپنا اس کے اوپر جو بھی اپنے عقائد کے مطابق علیہ بھی لوگ وہاں سے اپنی دعاواں شعاواں کرا، تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ اور ایک ان میں جنگل میں سمادھی تھی رانا ہر سنگھ کی سمادھی، اور وہ تو خیر انہیں بڑا معتبر سمجھا، وہ جنگل کے اندر تھی، وہ بھی اب تقریباً ڈونڈلا کے پاس لگ گئی۔
جونڈلا کیونکہ ایک بڑا گاؤں تھا اور ساتھ اس کے نمبرداریاں تھیں، 7 نمبردار تھے، سرکردہ لوگ بھی کافی تھے، اور اس میں ذیلدار عبد الکریم تھے، بڑے مشہور شخصیت تھی، ان کا باغ بھی تھا، باغ کے اندر انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنایا ہوا تھا، مہمان خانہ سمجھ لو، جہاں پر سرکاری آفیسر وغیرہ بھی آمے تھے، ٹھہرے تھے۔ اور باقی جو آپ کہہ سکو کہ جس طرح بڑے سرکردہ لوگ جن تکیا جواز یا پنجابی میں کا سیرکنڈ لوگ جڑتے تھے، ان میں شیر علی خان، فیض علی خان نمبردار، عزیز الدین نمبردار، فرزند علی نمبردار، بکھو نمبردار، میر بہادر نمبردار، رانا نظر محمد، فتح محمد خان، وزیر محمد، اس کے علاوہ تھے یحییٰ خان، وہ وکیل تھے اور انہوں نے زمیندار علی کا الیکشن بھی لڑا تھا۔ اس کے بعد راؤ جی محمد حسین کانگریس کے بڑے سرکردہ ایک رہنما تھے، اور وہ ان کی اولاد، اور وہ ابھی بھی وہیں کرنال میں اسلام آباد ان کی اولاد، اور وہ ہجرت کر کا آئے تھے ایک دفعہ جو میری معلومات کے مطابق، تو پھر وہ واپس چلے گئے تھے کیونکہ ان کے کانگریس میں اچھے تعلقات تھے، اور وہ دوبارہ بھی چلے گئے تھے، اور وہ دوبارہ اچھے طریقے کے آباد بھی ہو گئے تھے۔ اب ان کی اولاد وہاں سی جونڈلے کے اندر اسی طرح آباد ہے۔ ابھی جونڈلا کے جو بھائی 1947 میں ہجرت کر کا آئے ہیں، تو یہاں سے ماشاءاللہ زیادہ مرکزی سطح پر تو آپ نہ ملیں گے میاں والی ضلع کے اندر پپڑا میں، اور اس کے علاوہ اس کے بعد تو کافی مختلف جگہ پر ہیں، بلوال کے اندر بھی ہیں، گجرانوالے کے بھی 1-2 گاؤں میں ہیں، ملتان کی طرف بھی ہیں۔ تو جونڈلا کے لوگ مختلف جگہ پر آپ نہ ملیں گے، لیکن مرکزی جو زیادہ اکثری زیادہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ پپڑا کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا گام جونڈلا کا تعارف، چوہان راجپوتوں کا مرکزی گام، اور جتنے بھی چوہان راجپوت نکلے ہیں خاص کر کرنال اور امباڑے کے اندر، وہ سارے کے سارے جونڈلا ہی تا نکلے ہیں، کیونکہ رانا ہرا سنگھ جونڈلا میں ہی تھے، انہی کی اولاد تھی، ان کے بیٹے جس طرح مختلف علاقے سانپھتے گئے، گاؤں بساندے گئے، تو 12 ان کے بیٹے تھے، اگا ان کی اولاداں۔ تو یہ جس طرح چوہانہ کے اگلے گاماں کا ذکر آئے گا بیچ میں، تو ساتھ ساتھ ان کا ذکر بھی آندہ رہے گا کہ ان کے کس بیٹے کی اولاد کہاں آباد تھی، کس طرح آباد تھی، اور کون کون سے گاؤں آباد تھی۔ تو انشاءاللہ ابھی دیو جی رانا اکبر چوہان نے اجازت، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے پوار راجپوتوں کے بڑے مرکزی گام کلانور کا، اور گزارش کروں گا کہ انہاں چینل نہ لائک بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو، اور انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلے ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ، سارے اپنا خیال رکھیو، اور یہ یاداں بزرگاں کی وہ یاد کر دے، اپنے گاؤں میں اپنی گلیاں نے چلے گئے تو کم از کم ہماری آنے والی نسلوں نہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے کہاں تھے اور ہماری پہچان کیا۔ بہت شکریہ۔